خواتین و حضرات، ریڈیو پاکستان ملتان کی پوڈ کاسٹ سروس میں میں ہوں آپ کا میزبان قمر ہاشمی. خاکسار کا سلام قبول کیجیے. سامعین و حاضرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہم اپنے وطن عزیز کے ایسے معروف معدود چند علمی، ادبی اور گراں قدر شخصیات کو مدعو کرتے ہیں اور ان سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کا مشن درس و تدریس، قلم و کرتاس اور دیگر شعبہ فنون لطیفہ میں اپنے آپ کو منوانے پر کیا. آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہماری بزم میں ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں. آج محترم المقام درس و تدریس کے حوالے سے ایک بہت بڑا نام، اور میں یوں کہنا چاہوں گا کہ وہ اپنی ذات میں ایک انجمن کی مانند ہے. آج کی ہماری مہمان شخصیت محترم معروف ماہر تعلیم پروفیسر عنایت علی قریشی صاحب سے ہے. پروفیسر صاحب، آپ کو آج کے پروگرام میں تشریف آوری پر خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ. میں ریڈیو پاکستان ملتان اور پوڈ کاسٹ سروس کی جو سلسلہ یہ شروع ہوا ہے جی ان کے جو پائنیئرز ہیں جی اور اسٹیشن ڈائریکٹر خالد اقبال صاحب، اور آپ کا انتہائی ممنون ہوں کہ انہوں نے آج مجھے اپنے اس سروس کے پروگرام میں مدعو کیا. میں آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. جی بہت شکریہ. اور یقیناً جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کوئی صاحب کہ ہمارے سرپرست اعلیٰ پروفیسر خالد اقبال صاحب وہ اس پروگرام کے روح رواں ہیں. ان کی سرپرستی میں، ان کی سپرویژن میں ہم اپنا یہ پروگرام ماشاءاللہ آن ایئر کرتے ہیں. اور اب تک بہت سی ایسی معدود چند شخصیات یہاں بلائی جا چکی ہیں جن کا تعلق مختلف شعبہ زندگی سے تھا، اور انہوں نے اپنے ناظرین سے، اپنے سامعین سے گفتگو کی اور اپنے ہمہ جہت شخصیت ہونے کا حق ادا کیا. تو کوئی صاحب، سب سے پہلے تو آپ سے گزارش کروں گا کہ اپنی زندگی کی شروعات کے حوالے سے ہمیں آگاہ کیجیے کہ زندگی میں جو نشو و افراز بھی آئے اس کے بارے میں ذکر کیجیے، اور زندگی میں اپنی روزمرہ زندگی کی طرف آنے کے لیے کیسے آپ نے اپنے قدم کو بڑھایا. حاجی صاحب، ایسا ہے کہ خالد اقبال صاحب کے ساتھ میرا وقت گزرا ہے. وہ مجھے جانتے ہیں، میں انہیں جانتا ہوں. صحیح. اور ان کی بہت سی خدمات ہیں ریڈیو پاکستان کے یقیناً. لیے. اور یہ جو سلسلہ اب شروع ہوا ہے یہ بھی ان کی خدمات میں سے ایک خدمت کا یعنی جی کہ کوئی ایک شک نہیں. نمونہ ہمارے سامنے. صحیح. اور آپ کی اپنی شخصیت بھی قابل ستائش ہے. بہت شکریہ. میں ریڈیو پاکستان کے ہمسائے میں رہتا تھا ماشاء اللہ. اور محلے کا نام تھا چاہ بہڑ والا. صحیح. تو یہ جو محلہ چاہ بہڑ والا ہے اس نے بہت سی شخصیات کو جنم دیا. یقیناً. اور یہاں کے جو پرائمری تعلیمی ادارے تھے جو ابھی بھی پرائمری ہی ہیں اور وہ اب بھی یعنی کہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں. ماشاء اللہ. صحیح. اور بہت سی شخصیات یہاں سے فارغ التحصیل ہو کر صحیح. نکلی ہیں، تو میں بھی ان میں سے ایک ہوں. صحیح. میری ڈیولپمنٹ میں ایک گروتھ ہے اور ایک ڈیولپمنٹ ہے. صحیح. میں لفظ ڈیولپمنٹ استعمال کروں گا کہ میری ڈیولپمنٹ میں ریڈیو پاکستان کا بھی ایک کردار ہے. یقیناً. صحیح. اور ارلی ایج میں جب میں لڑکپن میں تھا تو ہم ریڈیو پاکستان ملتان آیا کرتے تھے. صحیح. یہاں کے جو پروگرام تھے بچوں کی محفل اس میں اچھا. شرکت کرتے تھے. ماشاء اللہ. اور قمر حسین اور منی باجی جو ہے وہ جی پروگرام کیا کرتی تھیں اور ہم اس وقت سے یہاں آتے تھے. مدثرہ منظر صاحب. جی ہاں. پھر جب ہم کالج لائف میں آئے تو تب بھی جواں ہرد مروان جیسے پروگرام یہاں پر یعنی کہ اس میں شرکت کرتے تھے. اور جب بھی ریڈیو پاکستان نے ہمیں بلایا ہے تو ہم چونکہ ریڈیو پاکستان ملتان جو ہے یہ سرائیکی خطے کی آواز شناخت ہے، بالکل پہچان اور ہے. سرائیکی خطے کی نہ صرف آواز ہے بلکہ ہمارے جو مسائل ہیں، ہمارے جو ایشوز ہیں انہیں یہ یعنی کہ اجاگر کر رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جنوبی پنجاب کا یہ جو ایریا ہے جس ہم سرائیکی خطہ کہتے ہیں اس میں ریڈیو پاکستان کی وساطت سے یہ جو پوڈ کاسٹ سروس شروع کی گئی ہے یہ اپنا اہم رول پلے کرے گی. صحیح بات ہے. تو کوئی صاحب یقیناً اس بات کو کہا جا سکتا ہے کہ آپ کی شخصیت کے نکھار میں ریڈیو پاکستان ملتان کا بھی کردار نمایاں رہا ہے، اور آپ نے شعبہ درس و تدریس کو چنا، اپنا ذریعہ روزگار بھی اسے بنایا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اس میں بہت سی ماشاءاللہ جدتیں پیدا کیں. تو اس طرف آنے کا رجحان کیسے آیا؟ ایسا ہے کہ یہ جو ٹیچنگ کا شعبہ ہے نا جی درس و تدریس، یہ یا تو بائی چوائس ہوتا ہے یا بائی چانس ہوتا ہے. صحیح. دونوں میں سے ایک، یعنی پرابیبلٹی ہے کہ آپ بائی
चांस चाह रहे हैं या बाई चॉइस। आप तो किस मैं ज़िम्मे में बाई आते हैं? चॉइस यानी कि मैं इसमें आया हूँ। और मैंने जब ग्रेजुएशन की तो मैं एक इदारा था TIP, टेलीफोन इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, वहाँ मैं जॉब करता था। तो वहाँ के डायरेक्टर साहब जो थे, जो हरीपुर से ताल्लुक़ रखते थे, उन्हें कोई सब आपका आगे क्या प्रोग्राम है। सही। तो मैंने कहा जी मैं तो आगे यहाँ तो कंटिन्यू नहीं रख सकूँगा, मेरा ये प्रोग्राम है। सही। तो मैंने मास्टर करने से पहले B.Ed किया। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ही मैंने जिस साल B.Ed किया उसी साल मेरी जॉब हो गई गवर्नमेंट हाई स्कूल नवाबपुर में, माशाअल्लाह। मार्च 1988 को। अच्छा, ये एम्बिशन भी यही था आपका? जी ख्वाहिश भी ऐसे ही यही है थी? मिशन। और चूँकि विजन ये था कि हमने अपने जो एजुकेशन सिस्टम है उसे बेहतर करना है। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल। और ऐसा हुआ और फिर वो मिशन में तब्दील हो गया। अगर विजन नहीं होगा तो मिशन किस तरह तकमील पजीर जी होगा, बिल्कुल ऐसे। ये सारा सिलसिला आप जानते हैं। सही। कोई सब मैं देख रहा हूँ शख्सियत को, मैं बखूबी जानता भी हूँ, माशाल्लाह आपसे नशिस्त व बर्खास्त भी रही हैं। तो आपकी ज़िंदगी में एक हवाला समाजियात के हवाले से भी नुमायाँ है कि, और यही चीज़ आपने अपने तालीमी इदाराजात में भी इस चीज़ को शामिल हाल रखा कि आप जब उसमें तशरीफ़ फरमा होते थे बहैसियत एडमिनिस्ट्रेटर रईस इदारा, आपने बहुत से ऐसे काम किए, अपने मशाहिर के हवाले से नौनिहालाने कौम को आपने आगाह किया। तो ये चीज़ें बहुत नापैद हैं, बहुत कम इदाराजात में ऐसा देखा जाता है। तो इस तरफ आने का मेन क्या मकसद था आपका? हाजी साहब ऐसा है कि एजुकेशन जो है ये सोशल एक्टिविटी है, यकीन है। और समाज में अगर हमने समाजी अक़दार को फ़रोग़ देना है तो फिर हमें तालीमी अक़दार अपनाना होगा। यकीन है। गवर्नमेंट इकबाल सेकेंडरी स्कूल के जो पायनियर थे जनाब शमीम अहमद हाशमी साहब, वो एक समाजी शख्सियत थे अल्हम्दुलिल्लाह। और जब मैं वहाँ आया तो मैंने बाकायदा वहाँ एक मैगज़ीन देखा जो इकबाल के नाम से था, और उनकी शख्सियत को देखा। और मैंने ये फिर फैसला किया कि यहाँ पर हम हर नेशनल, इंटरनेशनल और जो मकामी हमारे त्यौहार हैं इन्हें हम सेलिब्रेट किया करेंगे। गवर्नमेंट इकबाल सेकेंडरी स्कूल जिसे कोई नहीं जानता था जी जी, उसको और उसे पूरी दुनिया में अब जाना जाता है। ग्लोबल विलेज का ये एक यानी कि हिस्सा है। बिल्कुल ऐसे। और इसमें जहाँ इसके बानी शमीम अहमद हाशमी साहब का किरदार है, उससे मेरा भी थोड़ा सा हिस्सा है। यकीन, बिल्कुल। और हम यानी कि हर वहाँ पे तालीमी लिहाज से, समाजी हवालों से और शख्सियात के हवालों से हमने तकरीबन यानी सैकड़ों प्रोग्राम वहाँ पर हमने तरतीब दिए हैं। खालिद भाई भी वहाँ पर, खालिद इकबाल साहब स्टेशन डायरेक्टर साहब भी वहाँ पर तशरीफ़ लाए हुए हैं। इससे पहले अभी जो सिंध से यहाँ पर अपना डायरेक्टर आए थे जी, मुख्तार मलिक साहब, वो भी मेरे इदारे में 2-3 दफ़ा तशरीफ़ लाए हुए हैं। तो हमारे इदारे में यानी कि एजुकेशन से ताल्लुकात रखने वाली शख्सियात, सोशल मीडिया से ताल्लुकात रखने वाली, अभी हाल ही में सजाद जहानिया साहब तशरीफ़ लाए थे। तो यानी कि आप खुद भी वहाँ पे आते हैं और आप देखते हैं कि हम किस तरह यानी कि हम समाजी जो ये यानी कि मौज़ूआत हैं और जो तालीम का हिस्सा है, नसाब का हिस्सा है और जो मुआशरे का हिस्सा है, और उनसे हम तलबा की किस तरह लर्निंग कर रहे हैं और उनके ताल्लुम में और उनके मोजिश में किस तरह इजाफा हो रहा है। जी ख़ातिन हज़रात, अभी कोई साहब जैसे जिक्र फरमा रहे थे कि गवर्नमेंट इकबाल सेकेंडरी स्कूल उनके जो बानी थे, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये एज़ाज़ हासिल है कि मेरे वालिद गिरामी मुमताज़ माहिर तलीम शमीम अहमद हाशमी साहब उसके पायनियर थे, फाउंडर थे। और उस चीज़ को जिस विज़न के तहत वालिद गिरामी ने खोला था, अल्हम्दुलिल्लाह इनायत अली कुरैशी साहब ने उसी मिशन को आगे लेकर चले हैं और उस चीज़ की वो ज़िंदा मिसाल हैं। और यकीनन इकबाल का ये शेर इन पर वारिद आता है कि मेरा तरीक़ अमीरी नहीं गरीबी है, मेरा तरीक़ अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुद ही ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। तो ये कोई सब आपका खासा है। आपने यकीनन मशाहिर इस्लाम के हवाले से भी बच्चों को आगाह करने का एक मिशन शामिल हाल रखा, और उन बच्चों को यकीनन ज़िंदा कौमें वही होती हैं जो अपने मौसनों को याद रखती हैं। आपके इस कार्य खैर पर हम आपको सलाम पेश करते हैं। और इसी बात को आगे बढ़ाऊँगा कि आपका एक ताल्लुक़ समाजियात के हवाले से भी है। समाजी हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह आपको सोशल साइंटिस्ट भी कहा जाता है। समाज के हवाले से भी आपकी बड़ी गरां कदर खिदमत हैं, कुछ इस हवाले से हमारे नाज़रीन को आगाह कीजिए। जी हाँ, मैं इस हवाले से ये कहना चाहता हूँ, ये जो लव सोशल साइंटिस्ट है ये इस खित्ते में मैंने मुतारिफ करवाया है माशाअल्लाह। और क्योंकि हमारा जो समाजी कारकुन था, साथी था, वो अपने आप को समाजी कारकुन कहता था,
ایسا ہی تھا. جیسے وقاص فرید صاحب تشریف فرما ہیں، ایجوکیشن سوشل فورم کے چیف آرگنائزر ہیں. ہم لوگ اپنے آپ کو سماجی کارکن کہتے تھے، جبکہ آئیڈیاز ہم ڈیولپ کر رہے تھے، آئیڈیاز یعنی کہ پروموٹ بھی کر رہے تھے، انوویشن آپ لاتے ہیں. انوویشن لے کر آتے تھے، اور باقاعدہ یعنی کہ ہم جو بات کرتے تھے اس بات کو معاشرے میں، سوسائٹی میں، کمیونٹی میں پذیرائی ملتی تھی. تو یہ جو ورڈ سوشل سائنٹسٹ ہے، جسے ہم سماجی سائنسدان کہتے ہیں، یہ ہم نے انٹروڈیوس کرایا. اس کی اختراع آپ نے پیش کی. ہاں جی، اور الحمدللہ اس سے یعنی کہ پذیرائی ملی. آج بھی ہم جس فورم پہ کھڑے ہیں، ہم نے اس کا نام بھی یہی رکھا، ایجوکیشنل اینڈ سوشل فورم. اور پھر اس کی ہم نے ایک اور یعنی کہ برانچ بنائی، ایجوکیشنسٹ اینڈ سوشل سائنٹسٹ ڈیولپمنٹ فورم، بہت خوب، جسے بہت پذیرائی ملی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ایجوکیشن جو ہے یہ سوشل ایکٹیویٹی ہے. جی ایسے. اور جب تک ہمارے سوشل سائنٹسٹ جو ہیں، جو یعنی کہ آئیڈیاز ڈیولپ کرتے ہیں اور آئیڈیاز کو آگے پھیلاتے ہیں، پھر جا کے یعنی کہ آگے اس پہ امپلیمنٹیشن ہوتی ہے، تو جب تک ہم انہیں معاشرے کا اہم حصہ نہیں سمجھیں گے، اس وقت تک جو ہے وہ معاملات جو ہیں وہ اچھائی کی طرف نہیں رواں ہو سکتے. تو اس لیے سماجی سائنسدانوں کی اور ایجوکیشنسٹ کی جو ہے یہ قدر کی جانی بہت ضروری ہے. بالکل ایسی. اچھا، اس حوالے سے کوئی صاحب آپ نے جس طرح تعلیم کے لیے شعور بخشا، بچوں کو آگاہی دی، اس پہ نادار اور غریب بچوں کی داد رسی کے حوالے سے بھی آپ کا فورم کچھ کر رہا ہے؟ ایسا ہے کہ ہمارا فورم جو ہے وہ آج بھی الحمدللہ وقاص فرید قریشی صاحب کی قیادت میں غریب اور نادار بچوں کے لیے جو ہے وہ خدمات سر انجام دے رہا ہے. وہ بچے جو پڑھ نہیں سکتے، وہ طلبہ جو اسکولوں یا کالجوں میں نہیں جا سکتے، ہم اپنے فورم سے، ڈائریکٹرز اکیڈمی کے فورم سے، ایجوکیشن سوشل فورم سے ہم ان کے لیے خدمات سر انجام دے رہے ہیں. اور ہم نے ارلی ایج میں جب میں نے گریجویشن کی تو یہیں ریڈیو پاکستان کے عقب میں ایک علاقہ ہے چاہ بوڑ والا اور جلیل آباد کالونی، وہاں پر ہم نے یعنی کہ فری ٹیوشن سینٹرز چلائے، جو ہماری نوکریاں بھی نہیں ہوئیں. اور اسی طرح یہاں پر ایک اور یعنی کہ پسماندہ علاقہ ہے چاہ تھلے والا، وہاں پر ہم نے فری ایجوکیشن یعنی کہ ہم نے شروع کی. ہم نے فری ڈسپینسریز بھی چلائیں، اور یہ سارے کام ہم نے یہ 80 دہائی کی میں بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس دہائی سے ہم لوگ یہ کام یعنی کہ کر رہے ہیں الحمدللہ. یقیناً جی، یہ تو اقبال کے اسی شعر کی عملی تصویر ہے. آپ کے خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. یقیناً آپ اس پر عمل پیرا ہیں، قابل تقلید ہیں آپ کی یہ خدمات. اور کوئی سب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، آپ سے بڑی خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے، لیکن میں پروگرام کے اختتام سے قبل آپ کو گزارش کروں گا کہ ہمارے سامعین و ناظرین کو کوئی ایسا پیغام دیجیے جو ان کے لیے مشعل راہ ثابت ہو. میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو ناظرین اور سامعین ہیں وہ پڑھا کریں، وہ لکھا کریں، وہ اچھے لسنر بنیں. اب میں نے کتب بھی لکھی ہیں، آرٹیکل بھی لکھی ہیں، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے کہ میں ان کی تفصیلات یہاں پہ بیان کروں. تو ہم پڑھا کرتے تھے، ہم ریڈیو سنا کرتے تھے. تو آج اگر ہم سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے ریڈیو کو سنیں، اور خاص طور پر ریڈیو پاکستان ملتان کو سنیں، تو ریڈیو پاکستان ملتان کی جو لسننگ ہے اور اس کے جو لسنرز ہوا کرتے تھے، انہوں نے بہت ترقی حاصل کی ہے. یہ میں کوئی زبانی بات نہیں کر رہا، ہمارے پاس کی سٹیٹسٹکس موجود ہیں، اور خالد اقبال صاحب بھی اسے بہتر جانتے ہیں، اور آپ خود بھی جانتے ہیں. بالکل جی. لوگوں تو اگر ہم نے یعنی کہ ترقی کرنی ہے تو سب سے پہلے ہمیں اچھا لسنر ہونا ہے. بہت خوب، بہت خوب. جب ہم اچھے لسنر ہو جائیں گے تو پھر ہم اچھے ریڈر بھی بنیں گے، اچھے رائٹر بھی بنیں گے، اچھے سپیکر بھی بنیں گے. کیونکہ لسننگ، ریڈنگ، رائٹنگ اور سپیکنگ، اگر یہ چاروں سکلز ہم نے حاصل کرنی ہے تو پھر ہمیں ریڈیو سے بھی رابطے کو بحال کرنا ہوگا، اسے جوڑنا ہوگا. جی بالکل. سوشل میڈیا تو چل ہی رہا ہے، جی ہاں، اور جو چیزیں ہم یعنی کہ ایسا ایسا چھوڑتے جا رہے ہیں ان کی طرح ہمیں دوبارہ لوٹنا ہوگا. ناگزیر ہو گئی ہیں، ان سے رابطہ رکھنا ناگزیر. جی ہاں. تو اگر ہم اس طرح لوٹتے چلے جائیں گے تو پھر ہم انشاءاللہ ایک ٹریک پہ چلیں گے
اور ہم اپنا وہ ٹارگٹ اچیو کر لیں گے انشاءاللہ۔ جس کے لیے ہم یہاں پر اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ جی بہت خوب کوئی صاحب، یقیناً صوت و آہنگ کی دنیا کا یہ ادارہ جو ہے جس میں آپ اس وقت تشریف فرما ہیں، یہ لوگوں کے لیے قابل اصلاح ہے، اور اس میں ان کو بہت سا ایسا شعور ملا ہے، بہت سے لوگوں کو بولنے کی اور لکھنے کی صلاحیتیں یہیں سے حاصل ہوئی ہیں۔ یہ اعزاز ہمارے ادارے کو حاصل ہے۔ کوئی صاحب آپ سے بڑی خوبصورت گفتگو رہی، اور یقیناً ہمارے سامعین و ناظرین کو بڑا لطف آیا ہوگا، ان کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اور ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا، آج کی ہماری جو مہمان شخصیت تھیں وہ کس قدر گرامایا شخصیت ہیں۔ انہوں نے دامے درمے قدمے سکھ نے اپنی شخصیت کو عوام کے لیے، اللہ کی مخلوق کے لیے آسان بنایا، اور یقیناً یہ میں قریشی صاحب کے لیے یہ شعر ان کی نظر کروں گا کہ شمع کی طرح جئیں اس بزم گہے عالم میں، شمع کی طرح جئیں اس بزم گہے عالم میں، خود جلیں دیدہ اغیار کو بینا کر دے۔ کوئی صاحب آپ کی تشریف آوری کا بار دیگر شکریہ۔ انشاءاللہ سامعین، اگلے پروگرام میں کسی اور ایسی مہمان شخصیت کے ہمراہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔